اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اس معاملے میں تو ایک جو ہے یعنی مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کہ اب ذکر ہو رہا ہے یہاں پر حضرت سلیمان سے، ایک اور بھی ایک موقع پر اسی طریقے کا کہ یہ خطا کہہ دیجئے، جیسے کہ خطا حضور سے ہو گئی تھی۔ سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب کہف، کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، اور وہ ذوالقرنین کون، آپ کہتے ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا، اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے، میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا، میں تمہیں دے دوں گا۔ لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ اب پھر دیکھیے کہ آپ کی جان جو ہے وہ ضیق میں آ گئی کہ نہیں آ گئی، لوگوں نے تالیاں پیٹ دی، بس چھٹی گم ہو گئی، کہاں ہے اب تمہاری وہ وحی، اور کہاں تمہارے پاس وہ ذریعہ علم۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو ساتھ ہی وہ آیت بھی سورہ کہف میں نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی ہرگز یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا، انشاءاللہ کے بغیر۔ ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا، پھر ان کی گرفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت گرفت ہوتی ہے، یہ قاعدہ قانون ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا، اپنے کچھ سپہ سالاروں سے ناراض ہوئے ان سے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے، میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں صحبت کروں گا، اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی، اور میرے اتنے جو ہیں وہ جوان ہاتھ پھر پیدا ہو جائیں گے، تاکہ یہ کہ میں تمہارا شاید اتنا پھر میں دستے نگر نہ رہوں۔ اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا، اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی، لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا۔ ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے ادھورا سا، وہ 7 ماسہ ہوگا، 6 ماسہ ہوگا، وہ پیدا ہوا، دائی نے لا کر ان کے تخت پر رکھ دیا، اور شاید اس کا چرچا بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اب پورے گویا کے درباریوں میں بھی اس کی شہرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو اس معاملے میں انہیں کچھ سبکی اٹھانی پڑی، وہ ہے وہ واقعہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا تھا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ایسا جسد لا کر لوتھڑا سا ڈال دیا تھا، وہ دائی نے لا کر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم، اس کا یہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اس پر بھی توبہ کی، بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے کی کوشش کی انہیں کہ انشاءاللہ کہیے، لیکن کیا اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذباتی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، اب اس پر انہوں نے اللہ سے اناب رجوع کیا اور دعا کی، پروردگار مجھے معاف فرما دے میری خطا، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما، تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم تو نے کیا، جو ہم دونوں پر احسانات کیے ہیں، یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں۔ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یہ حضرت سلیمان کی دعا پہلے آ چکی ہے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی، ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی، ان کا قانون پرندوں پر بھی چل رہا ہے۔ اس اعتبار سے واقعتاً یہ مثالی ہے ایک معاملہ، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے، تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے دینے والا، عطا کرنے والا۔ فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، اس کے حکم پر وہ چلتی تھی، اس کے حکم سے چلتی تھی، بڑی ہی نرمی اور آہستگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا، یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں، اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفینوں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی جدھر وہ جانا چاہتے تھے وہ آرام کے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ وَشَيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور ہم نے مسخر کر دیے تھے اس کے لیے وہ شیاطین یعنی جنات، کل بنائن جو سب کے سب بنانے والے تھے، عمارتوں کے بنا، بنا کہتے ہیں معمار کو۔ بنا حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خاندانی پیشہ جو ہے وہ تعمیر، وہ معمار خاندان سے تھے۔
اور عربوں میں کوئی اس میں آر نہیں ہوتا. آپ سعودی عرب میں جائیں گے سقا، اب وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جد امجد جو ہیں وہ حرم کے اندر کہیں پانی پلاتے تھے لوگوں کو، ساقی کے کام کر سقا، وہ اپنے نام کے ساتھ سقا لکھتے، انہیں کوئی وہ نہیں. خباز نان بھائی خاندان چلا رہا ہے، خبازوں کا خاندان ہے، نان بھائی ہے. تو کام کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، سیدھی سی بات ہے. تو وہ بنا، وہ ان کے لیے تھے معمار، وغواص اور غوطہ خور، غوطہ کرنے والے، سمندروں میں غوطہ لگا کر اور وہاں سے موتی وغیرہ نکالنے والے. وآخرین مقررین فی الاسفاد، جو لوگ تو رہتے تھے، اور کچھ اور قوم ہوتی تھی کہ جو جکڑی ہوئی زنجیروں میں. یہ جنات کی طاقت جو ہے ایک نفری وہ ہوتی تھی جو رکھی رہتی تھی کہ جہاں ایمرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے. ھذا عطاؤنا، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے، فمنن او امسک، چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر، لوگوں پر احسان بھی کرو، اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب. بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں رکھا، ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس بہت اونچا رتبہ بھی ہے اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت عمدہ ٹھکانہ ملے گا. صدق اللہ العظیم.